لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے طواف نہ کریں. سعی کے لیے بھی کیا وضو ضروری ہے؟ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اچھا، کیا وہ عورت جس کے باری کے دن ہو، حائضہ عورت، کیا وہ صحیح کر سکتی ہے؟ صحیح وہ بھی کر سکتی ہے. صرف طواف اس کے لیے منع ہے، مسجد میں داخلہ منع ہے، اور طواف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی طواف وہ نہیں کرے گی، لیکن صحیح کرنے کی اسے اجازت ہے. اگر مرد ناپاک ہو؟ مرد ناپاک ہے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ حالت جنابت میں طواف نہیں کر سکتا اور سعی وہ کر سکتا ہے. صحیح میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ آپ نے تو کافی صحیح کے مزے لوٹے ہیں. سعی کے دوران بھی انہی تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو طواف میں بالخصوص رکھنی ہے کہ کسی مسلمان کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اور بالخصوص میلین اخضرین جو سبز لائٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں اس کے درمیان مرد حجاج جو ہیں اسلامی بھائی دوڑتے ہیں. تو اب جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش عموماً حج کے قریبی ایام میں دیکھا جاتا ہے، تو اس دوران یہ دیکھا جائے کہ ہمارے دوڑنے سے یا ہمارے تیز چلنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جو اختلاط اسلامی بہنوں سے وہاں ممکن تھا طواف میں وہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر ہو، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بہت رش ہوتا ہے. بالکل، بالخصوص جب 7 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، جب حاجی مینا کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر کم و بیش 12-13 ذی الحجہ تک تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. بعض اوقات 2-2 ڈھائی گھنٹے صحیح کے اندر لگ جاتے ہیں. تو اس میں وہی آپ والی بات کہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، وہ تصور جمائے رکھے کہ یہ وہی مقام ہے جب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی. تو انشاءاللہ اگر یہ تصور جمے رہیں گے تو صبر بھی آ جائے گا. اس دور کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. وہ اس طرح کوئی ماربل والے فرش نہیں تھے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دینے والی مشینیں نہیں تھیں، پانی کے جو کولر نہیں تھے، بلکہ وہاں تو عالم ہی یہ تھا کہ پانی نہیں تھا. اور پانی کی تلاش میں ہی سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا و مروا کے درمیان صحیح لگائی. آج سب کچھ ہے. اگر حقیقت پر بات کریں تو وہ ذوق و شوق جس کی تلاش ہے آج، وہ عموماً ہمیں میسر نہیں آتا. اور اس کی بھی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ نظروں کا منتشر ہونا ہے، کیونکہ نیچی نظریں رکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، اور وہاں چونکہ نظریں منتشر رہتی ہیں. ہم جیسے آپ نے بھی توجہ دلائی پچھلی نشست کے اندر سورہ نور کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی نے توجہ دلائی کہ نظریں نیچی رکھنے کے متعلق. تو اب نظریں چونکہ نیچی رہتی نہیں ہیں تو یہاں گھومتی ہیں وہاں گھومتی ہیں. نظر چونکہ آزاد ہے، ہماری نظر آوارہ ہے، تو اب وہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتی ہے. تو اس میں جب مباح معاملات بھی نظروں میں سامنے آتے ہیں تو وہ چیزیں جو شرعن دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس طرف بھی نظر اٹھ جاتی ہے. اور چونکہ نظر لوٹانے کی ہماری عادت بھی نہیں ہے تو بڑا وہاں عجیب اور غریب منظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہاں بھی رہیں ہم، اللہ ہمیں اپنی نظر کی حفاظت عطا فرمائے. آمین آمین. اسی طرح حضور ایک اور بات جو کافی ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا کہ صفا اور مروہ کے درمیان امیر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیع الحرمین میں بھی ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے دوران جو چکر ہے، صفا سے مروہ ایک چکر گنا جائے گا اور مروہ سے
واپس جب صفا آئیں گے تو دوسری سعی ہو جائے گی. تو یہ 7 سعی ہیں. تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اور یہ ختم بھی اختتام بھی مروہ پہ ہوگی. ہمارے پاکستان کے کچھ حجاج کو دیکھا گیا کہ وہ بیچارے صفا مروہ اور مروہ سے صفا آنے کو گویا آنے جانے کو ایک چکر یا ایک سعی شمار کرتے ہیں، تو 14 ان کے چکر ہو جاتے ہیں. اور امیر سنت اس میں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بعض اوقات وہ پہاڑی پر وہ جو چیک والا ماربل ہے بہت اوپر چڑھ کر ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. تو اب مدنی چینل پر جو ہمارے حاجی اسلامی بھائی اور حجنیں اس سلسلے کو دیکھ رہی ہیں، دیکھیے یہ جو 2 نشستیں ہماری ہوئی ہیں، ابھی چل رہی ہے دوسری نشست، اس میں ہم حج اور عمرے کے طریقے کا کوئی احاطہ نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ ایک بہت ہی زیادہ مسائل ہیں اس میں جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ مزید مسائل کو سمجھنے کے لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بہار شریعت کے 6 حصے میں حج و عمرے سے متعلق بے شمار مسائل ہیں، اس کا مطالعہ ضرور کر کے جائیں، ساتھ بھی لے جائیں. ساتھ لے جانے کے لیے تو پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی تھی، رفیق الحرمین بھی زیادہ لے جائیں کہ وہاں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو ضرورت ہوتی ہے، دنیا بھر کے حجاج آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور دیگر مقتۃ المدینہ کے رسائل وی سی ڈیز لے لیں. یہ وی سی ڈیاں جو پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو عرض کی تھی، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ اور مدینے کی حاضری کا طریقہ مقتۃ المدینہ پر ہے، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے www.dawatislami.net پر. وہاں سے آپ یہ وی سی ڈیز اور یہ کتابیں وغیرہ دیکھ بھی سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو ان کتابوں اور وی سی ڈیز کے ذریعے جو آپ نے مدنی مقصد ہمیں بتایا کہ ہر جگہ پورا کیا جا سکتا ہے، تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا بھی بڑا پیارا ذریعہ ہے. چلیں دوبارہ دوہرا لیتے ہیں. انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ٹائم ٹیبل بھی ویب سائٹ پر موجود ہے، نمازوں کے اوقات پہ. جی ہاں، وہاں ہماری توجہ دلائی ماشاءاللہ کہ وہاں پر نمازوں کے اوقات، حنفی نمازوں کے اوقات الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے نمازوں کے اوقات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. یہ امت تک کتنا بڑا احسان ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ. اللہ تعالی ہماری آئی ٹی کی مجلس کو سلامت رکھے جس نے یہ خوبصورت اور منفرد کارنامہ انجام دیا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی سعی کیے بغیر وطن واپس چلا گیا، کیا کرے؟ سعی چونکہ واجبات میں سے ہے، اس لیے اگر سعی ترک کر کے چلا گیا تو اب اس پر دم دینا لازم ہوگا. اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سعی کیے بغیر گیا ہے تو اب واپس آئے اور دوبارہ سعی کر لے، تو اب اس کے پہلے دم جو ہے اس کے اوپر وہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر وہ واپس نہیں آتا تو بہرحال اسے اس کی جگہ دم دینا پڑے گا. وہ تو دم کیا چیز ہے؟ ہمارے مدنی چینل پہ موجود اسلام بہنوں کو بتائیں. دم 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 تو یہ تو ایک تو دم ہے، دم کیا، دم کیا چیز ہے؟ دم جو ہے وہ ایک بکرا یا بکری جو ہے قربانی کا، یہ دمبا جس کی قربانی ہوتی ہے وہ قربان کرنا. اور دم جو دم جنایات ہے اس کا حدود حرم میں ہونا بھی ضروری ہے. یہ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی کوئی اپنے علاقے میں جا کر، ملک میں جا کر یہ دم نہیں دے سکتا. جنایت چاہے وہ جرم جان بوجھ کر کیا یا مجبوری میں کیا ہے، ہر صورت کفارہ اس پر لازم ہوتا ہے. دم خون بہانا، خون بہانا، دم خون بہانا. تو مطلب یہ جانور جو قربانی کی بکرا شرائط رکھتا بکری ہو. یا قربانی کی شرائط والا بکرا بکری یا دمبا، یہ جو ہے وہ اس کو دم کہتے ہیں. وہاں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے کہ آپ کے پاس دم آ گیا تو کہتا ہے اللہ معاف کرے گا. وہ دم ہے 250-300 ریال کا. پتہ نہیں اب تو کوئی زیادہ ہو گیا ہو تو پتہ، کم از کم 250-300 ریال کا تو وہ دم ہے. اب جب کسی کو کہیں گے جناب یہ دم دینا ہے تو وہ کام میں جواب دیتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا. اس کو کیسے سمجھائیں؟ بے شک اللہ معاف ہی کرتا ہے. اصل میں حکم شریعہ جو ہے وہی اس کو بتایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، بے شک کر سکتا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا جو بھی گناہ ہوگا معاف فرما دے گا. تو لیکن یہ ہے کہ
اب اللہ تبارک و تعالی نے جو اس طرح کی جو بیان فرمائی ہے اپنی قدرت اور اپنی عظمت یا اپنے رحم و کرم کو جو بیان فرمایا ہے، تو اسے گناہ کے لیے اور اللہ تعالی کے احکام کے لیے آڑ تو نہیں بنا سکتے. جی. تو اب یہی ہے کہ یہ حکم شریعت ہے اور یہ اللہ رسول کے احکام میں سے ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ایسا جرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دم دینا لازم ہے تو وہاں پر دم دینا ہی پڑے گا. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معافی کو آڑ بنانا جو ہے یہ تو سراسر غلط ہے. تو یہی ہے کہ توبہ بھی کرے اور جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے.